السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس ایک بزرگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ میری نوجوان بیٹی کہ جو جوانی کی حالت میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، وہ بزرگ امام ابن قیم رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ امام صاحب، وہ میری نوجوان بیٹی رات میرے خواب میں آئی اور میں نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹی، تیری مرنے کے بعد والی زندگی کیسی جا رہی ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی نے مجھے جواب دیا، بابا، ساری دنیا کائنات کی دولت، دنیا جہاں کی دولت میرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی جائے اور میں اس ساری کی ساری دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، صرف مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ حضرات یاد رکھیے، جب تک انسان میں سانس ہے تب تک انسان کو اللہ الرحمن کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلا سوال جس چیز کے بارے میں ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ حضرات ابھی بھی وقت ہے، اب کہ اپنے رب کی طرف لوٹائیے، اپنے رب کو رب جانیے، رب کو رب مانے۔ حضرات اللہ الرحمن پکار کر قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ الرحمن اپنے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اے میرے نبی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت زیادہ غفور الرحیم ہوں۔ حضرات اللہ الرحمن انسان کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم صرف اللہ الرحمن نے ہم سے ہر چیز ہمیں عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ہم سے عبادت مانگی۔ حضرات حتیٰ کہ اللہ الرحمن کو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے وہی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ الرحمن نے قرآن میں فرمایا، سورۃ الذاریات اللہ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ الرحمن نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو تمہارے اوپر اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو مقرر کر دیا، بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ حضرات یہ جو 5 حقوق، 5 ارکان اللہ الرحمن نے فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی پاسداری کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، تو اللہ الرحمن فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، تمہیں جنتیں الاٹ کر دی جائیں گی۔ حضرات آج ہم اپنے آپ میں دیکھیں، ہم پورے دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کوئی آ کے ہم سے سوال کرتا ہے، آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ ہم فخر سے کہتے ہیں، آج وہی ہم نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، آج ہم نے 3 نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ لوگوں، کہ اللہ الرحمن نے تمہارے اوپر 2-3 نمازیں فرض کی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حضرات اللہ الرحمن نے بھی قرآن میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی درمیانی نماز عصر کی حفاظت کرو۔ حضرات اور اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے، جو منافق آدمی ہے اس کے اوپر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، ایک نماز عشاء اور ایک فجر کی نماز۔ حضرات اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام کی ایک اور حدیث فرمایا،
جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ حضرات، نمازوں کی طرف لوٹی، اپنے رب کو رب جانیے، رب کو رب مانیں، اللہ تعالیٰ مان جاتے ہیں، اللہ الرحمن راضی ہو جاتے ہیں۔ جب تک جسم میں جان موجود ہے اللہ تعالیٰ کو منایا جا سکتا ہے، اس کے بعد جب جان نکل گئی تب پھر جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ حضرات، اللہ الرحمن ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیں، وما توفیق الا باللہ۔